تو اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، موت مقدم ہے، زندگی مؤخر ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ حی لا یموت، خود موت سے پاک ہے۔ قدیم بلا انتہا، کوئی انتہا نہیں۔ دائم بلا ابتدا، کوئی ابتدا نہیں۔ الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں۔ والآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں۔ والظاہر لیس فوقہ شیء، وہ بلند اس سے بلند کچھ نہیں۔ والباطن لیس دونہ شیء، وہ چھپا ہوا اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ عربی میں، اردو میں ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، اور عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، جیسے انگلش میں جو ایٹم ہے وہ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے جو انہوں نے قیاس کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یہاں ذرے کی مثال دے رہا ہے اردو والی، رائی کا دانہ ہوگا تمہارا عمل تو میں لاؤں گا۔ اور لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، تیرا رب تو ایٹم بھی دیکھ رہا ہے، تینوں منہ کالا کر دے نہیں دیکھے گا، ایٹم کو دیکھ رہا ہے۔ موت حیات، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ ایک ظالم کی موت ہے، نافرمان کی موت ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کبھی تم دیکھ سکو کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نافرمان تو کیسے فرشتے اس کے منہ پر، اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، ہیٹھو کی تو منجی دے ہیٹھو مار رہے ہیں، سوٹے وہ مار رہے ہیں، وہ بتا نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ہم یہاں روح کو اٹکاتے ہیں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے چارپائی کے گرد اکٹھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کہتے ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم روک کے دکھا دو، میں روح نکال رہا ہوں تم اس کو ڈال کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین، سچو تو نکالو، واپس ڈالو اس کی موت۔ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ ہو تو نہیں چلے گی، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو چھری نہیں چلے گی۔ ایک دشمن کے ہاتھ میں چھری ہے، انہیں 70,000 ذبح کیے، موسیٰ کو گود میں پالا، کیا قدرت ہے۔ اور ایک خلیل اللہ، 4,000 نبیوں کے والد، 4,000، ان کے یعقوب اسحاق علیہ السلام سے 4,000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی آئے، اور وہ 100 سونار کی، 1 لوہار کی، محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے چھری چلائی ہے، چھری کند نہیں ہوئی، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آ گیا، یا یہ گردن پتھر نہیں بن گئی، گردن ہے، چھری چھری ہے، ہاتھ خلیل کا ہے، گردن اسماعیل کی ہے، باپ بیٹا نبی ہیں، اوپر والے کا امر ہے نہیں، لا، سارا زور لگا لیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، سارے آسمان کے۔ جب ان سے پوچھا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ کیا رائے کا مطلب تھا؟ اگر تیار ہو تو کام اور طرح ہوگا، اگر تیار نہیں ہو تو پھر کام دوسری طرح ہوگا، یہ تھا۔ یہ نہیں تو کہے گا نہیں تو چلو چھوڑو، نہیں، نوعیت دیکھنی تھی کہ ہاں کرتا ہے تو آسانی سے کام ہوگا، نہ کرتا ہے تو پھر پکڑ کے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یا ابت فعل، انہوں نے وہ بھی اڑا دی، سبحان اللہ، یا ابت وفعل، یا ابت ففعل، تا کو افعل کے ساتھ جوڑ دیا کہ بابا دیر کیوں کر رہے ہو، پھر کیوں دیر کر رہے ہو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
پھر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، مجھے ذبح کریں، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے اور دنیا کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی۔ اب وہ موضوع میں دیکھا، ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا، کہا یہ کرتا میری ماں کو دے دیا نا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی۔ میری بیگم نے میرے بیٹے عاصم کی وفات کے بعد اس کے سارے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوں، میں کہتا ہوں دے دو غریبوں کو، تقسیم کر دو، کہ بس اس کو، اس میں مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، میں نہیں، اور تھوڑا ہم دیتے ہیں۔ تو کہا یہ میری ماں کو دے دینا، وہ مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے گی، اور پھر وصیت کی کہ یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا ورنہ اسے بہت دکھ ہوگا۔ یہ 6 سال کا بچہ، پھر وہ تو نبی ہیں تو نبی کے بیٹے ہیں تو ان کا لیول تو ایسا ہی تھا۔ تو جب انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور یہ گوڈا ان کے رکھا کمر پر اور ایسے سر کے بال پکڑے اور یوں گردن اٹھائی اور یوں چھری اٹھائی اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ آ گئی ہے، تو یا اللہ دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اسماعیل کی محبت تیری محبت سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ اور جب چھری آگے کی تو 7 آسمان کے فرشتے روئے، چونکہ ان کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انہوں نے یہ سمجھا بس گئی چھری۔ اور دوسری دفعہ جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کرتا آپ کا جوتا آپ کے لہو کے ساتھ ایسے گوند کی طرح چپک گیا، اتارا نہیں جا رہا تھا، اور ساری یہ پنڈلیاں لہو سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اور اب میں گیا تھا طائف، وہ جگہ خاص طور پہ دیکھنے گیا تھا، وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی، اب گرے ہیں، زید ابن حارثہ نے اٹھایا ہے اور انگور کی بیل کے نیچے ڈالا ہے، تو وہاں اپنے رب سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ الی من تکلنی، یا اللہ یہ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تیرے ہی سامنے میرا شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، 7 آسمان کے فرشتے روئے آپ کی یہ فریاد سن کر۔ تو 2 دفعہ فرشتوں کے بھی آنسو نکلے ہیں نبیوں پر، اور سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی پر، آپ حضرت اما عائشہ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف یہ نبوت کے زمانے میں کس وقت آئی، کہاں آئی؟ کہ طائف۔ اب دیکھو جو کعبہ قوسین جس کی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا جس کی انتہا ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، اور لہو ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، اور 7 آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اور جس کا وہ حبیب ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے میرے لیے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے کم ہو جاوے چوکھا ہی چوکھا، این تا نہیں ہوندا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ لِيَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَهُمْ، کتنے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آزماؤں گا۔ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فتنہ کیسے کہتے ہیں؟ سونا پگھلانے کو کہتے ہیں، سونار کو فتان کہتے ہیں عربی میں، آج کل مجوہری کہتے ہیں، لیکن پرانی عربی میں سونار کو فتان، سونا پگھلانے والا، کہ سونے کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں نکلتا، وہ آگ میں جل کر الگ ہوتا ہے۔ میں نے خود بیٹھ کے دیکھا یہ کہ کیسے یہ ایک سونار کی دکان پہ بیٹھ کے سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل صاف ستھری ٹکیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر میل آ گئی۔ تو اندر جو بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، شہوت ہے، جھوٹ ہے، بغاوت ہے، ظلم ہے،
دو نمبری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بدتمیزی ہے، یہ ساری تو اندر کی چیزیں ہیں. یہ نہانے سے نہیں دھلتی، یہ نماز پڑھنے سے نہیں دھلتی. یہ اتنا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے کہ پورا اندر پگھل جاتا ہے، پھر گندگی باہر نکلتی ہے اور پھر یہ انسان بنتا ہے. اور یہ چند دن کا جس نے بنایا ہے دنیا کو، وہ کہتا ہے لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. کھیڑ تماشا، زیب و زینت، پیسے کی دوڑ، عزت کی دوڑ. بس موت سے ٹکر کھائی تو زیرو. 1 کروڑ کو زیرو سے ضرب دو تو زیرو ہی بنتا ہے. 1 ملین بلین کو زیرو سے ضرب دو تو زیرو بنتا ہے. ایسے ہی جب طارق جمیل موت سے ٹکرائے گا تو 1 سیکنڈ میں یہ طارق جمیل سے میت کہلوانا شروع ہو جائے گا. بیٹے کہیں گے میت، جنازہ. دیہاتی لوگ ہیں تو دیہات میں کہتے ہیں منجی، منجی آ گئی، منجی چال آئی. وہ نام ہی مٹ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں. پھر کون پیچھے قبروں پہ جاتا ہے دعائیں کرنے کے؟ موت ایک حقیقت ہے، ایک نئی زندگی میں داخلہ ہے. اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں. یہ 2 رشتے ایسے ہیں جن کا بدل کوئی نہیں، ایک باپ ایک ماں. جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو چھت ننگی ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ وہاں پہنچاتی ہیں کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. میرے نبی نے تمنا کی، کتنے اونچا مقام ہے، اور اب تمنا کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی. کیونکہ ماں کو دیکھا ہے، باپ کو تو دیکھا نہیں. اب 2 ماہ کے تھے پیٹ میں، انتقال ہو گیا. اور میں حضرت آمنہ کی قبر پر گیا 2000 میں، سن 2000. اس وقت میرے آنسو نہیں تھمے. میں نے اوہ یا اللہ، اتنی بڑی ہستی، 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور تنہا، ایک ماں، ایک نوکرانی ام ایمن، اور کالے پہاڑ، کوئی راستہ. مجھے پتا تھا میں نے وہاں جانا ہے. میں ایک عرب دوست کی بڑی جیپ لے کر گیا تھا جو پتھروں سے بھی گزر کے آگے جاتا، ویسے تو جا نہیں سکتا. ایسے دیکھوں یہاں 6 سال کا بچہ. ماں کی زبان بند ہو گئی. تو حیران پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے، میری ماں کو کیا ہوا ہے. بلاتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے. ہارٹ اٹیک. مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک، کسی نے نہیں لکھا، لیکن میں صاحب حال ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو اس پر جو میری کیفیت بنی وہی کیفیت ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو اس میں اندازاً کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کوئی کسی نے لکھا نہیں ہے. میرا تجربہ ہے، اس کی وجہ سے کہتا ہوں. اس طرح ہو رہے، ایسے ہو رہے، ایسے ہو رہے. آخر زور لگایا جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، اور میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ پوری دنیا کو پاک کر دے. اور یہ آخری الفاظ تھے. اور آنکھیں بند ہو، آپ ان کے سینے پر گرے، وہ دھاڑے مار رہے ہیں. نوکرانیوں سے بھی کبھی تسلی ہوتی. میری والدہ فوت ہوئی تو آدم اللہ کے راستے میں تھا، میں بھی اللہ کے راستے میں تھا. حج کی جماعت تھی ہماری وہاں، تو مجھے کوئی ملتا نہیں تھا جس کے میں ساتھ لگ کے اپنا غم نکال سکوں. تو اندر ہی اندر میرا من ایسے کٹ رہا تھا چھری سے. اپنے جب کندھا دیتے ہیں، جب سینے سے لگاتے ہیں، جب آنسو پوچھتے ہیں، تسلی ہوتی. تو ایک ہی مثال ہے. میں پہلے میرا معمول ہوتا تھا کہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے میں مسجد نبوی میں جاتا اور مطالعہ کرتا تھا. ظہر کی اذان پر نماز پڑھ کے واپس آتا. پھر عصر کے بعد اگر میری تشکیل نہیں ہوتی تھی پھر میں جاتا تھا، 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا تھا، پھر آ جاتا. میں سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں. جب میری والدہ فوت ہوئی 11 فروری 2001، تو میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی جو کالے پہاڑوں میں 6 سال کی عمر، قبر بھی نہیں کھودی. کیسے کھودیں؟ پتھر کٹھے کیے، ان کو جوڑا، اوپر پتھر رکھے اور آپ کو لے کے نیچے اتری.
پہاڑ تھا کوئی 60-70 فٹ کا. تو جب آپ نیچے اترے تو آپ نے ایک دم بازو چھڑائے اور بھاگ اوپر چڑھ گئے. ام ایمن اتنی تیز اوپر نہیں جا سکتی تھی تو پیچھے وہ پہنچی کوشش کر کے. تو دیکھا دیکھو میں 2000 سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. ہر جگہ میری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں, ہر جگہ میری کیفیت, میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ابوا پہنچ جاتا ہوں, تو منظر مجھے یاد آتا ہے تو پھر آنکھیں پانی بہاتی. تو آپ اپنی ماں کے قبر کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے تھے, ایسے پتھروں کو پکڑا ہوا تھا اور ان پر ایسے سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. جب قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے, ماں جی آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا, آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا, اب میرا کون ہے اس دنیا میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں گا. اور پتہ نہیں کیا کیا فرما رہے تھے. یہ 2-4 الفاظ آتے ہیں کتابوں میں, تو لمبی کہانی سنا رہے ہوں گے اپنی ماں کو. تو ام ایمن نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا, تو میں چھوڑ کہ بیٹے محمد اٹھو چلیں. کہا دودھ پیا ام ایمن کا. کہا ماں جی مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا. تم نے زبردستی کھینچا. آگے 2 رات کا سفر تھا, ایک لمحے کے لیے آنسو نہیں تھا. تو آپ نے تو صدمہ تو آدمی, اب میرا بچہ جوان جیسے پچھلے سال فوت ہوا ہے, 2 سال ہو گئے, تو اب کبھی رونا آتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ کتنے سال گزر چکے ہیں, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. عشاء کی نماز میں سورۃ فاتحہ اونچی پڑی جاتی, تو ادھر سے آواز آتی محمد, تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک یا امی, میری اماں میں حاضر ہوں. یہ تو اس کی تمنا ہے جو وجہ کائنات ہے, جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی, اللہ کا جھنڈا ہوگا, مقام محمود ہوگا, حضیرت القدس جنت الفردوس میں اس میں وسیلہ ایک مقام ہے جو صرف میرے نبی کے لیے. اتنے اونچے مقام والے کیا کہہ رہے ہیں, کاش میری ماں. پہلے کہا کاش میرے والدین ہوتے, پھر کہا والد تو دیکھا نہیں, کہ میری والدہ ہوتی, وہ مجھے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے بھاگتا. یہ ہماری نسل تو ماں کو پانی پلانے پر راضی نہیں, ہاتھ میں موبائل ہے اور ماں کو کہہ رہی تنگ نہ کرو, ڈسٹرب نہ کرو. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. اس نے کہا کوئی نشانی بتا دیں. کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹیاں بیٹوں کا نام نہیں لیا, بیٹیوں کا نام لیا. جب عرب اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے, بدو چرواہے ننگے پاؤں کثیر العیال جب برج خلیفہ بنائیں گے, تو ان کمبختوں نے قیامت ہی قریب کر کے کھینچ کے لے آئے ہیں. اور بیٹیاں آج کی نئی تعلیم نے بتایا ہی کچھ نہیں ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے. ان کے لیے تو ماں بھی ایک عام عورت ہے. انہیں یہ تھوڑا یاد ہے کہ کتنی دفعہ راتوں کو یہ اٹھی ہے تیرے لیے. وہنن علی وہنن, یہ عجب جملہ ہے کہ اتنی تکلیف اٹھائی اس نے حمل کی کہ سارا جسم بھر گیا تکلیف سے. پھر جگہ نہیں تھی جسم میں اور تکلیف کے جگہ پکڑنے کی, تو تکلیف کے اوپر آ کے تکلیف بیٹھ گئی. وہنن علی وہنن, عجب تعبیر ہے. ایک آدمی یہ پورے گھٹنے میں درد ہے, اس کا علاج کر رہا ہے, یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس کے تیری ماں کے یہاں درد پورے باڈی پورے جسم میں ہے. جب درد کوئی جگہ نہ ملی جسم پر, تو وہ پھر تیرے درد کے اوپر آ کر درد بیٹھا, پھر اس نے تجھے جنا, پھر اب تو کہتی ہے ڈسٹرب نہ کرو. ایک صحابی بولو
ان کی بیگم کا پیغام آیا، ان کا نام تھا علقمہ رضی اللہ عنہ، مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، ویسے باتیں کر رہے ہیں، آپ تیزی سے آئے اور ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے رسول اور کہنے والا صحابی۔ کہا جی یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا، رسول اللہ کہلوانے والے ہیں اور کہلوایا جا رہا ہے صحابی سے، اور وہ کہتا ہے نہیں آ رہا زبان پر۔ آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ بتایا ان کی بیگم نے ناراض ہے۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے چھوڑ کے دوسرے گھر میں رہ رہی تھی، میں آ جاؤں یا تم آؤ گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں۔ وہیں تو بیٹا سامنے موت کی حالت میں، تو کہا ام علقمہ آپ ناراض ہیں علقمہ سے؟ کہا جی ہاں۔ کہ کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا ہے، آج کے اولاد کو پتہ چلے جو اتنی بےعزتیاں کرتے ہیں ماں باپ۔ یا رسول اللہ بہت نیک ہے بچہ میرا، رات اس کے نفلوں میں ہوتی ہے، دن اس کا تلاوت اور روزے میں ہوتا ہے، ناراض کیوں ہو؟ کہ مجھ سے جب بولتا ہے تو اوکھے لہجے میں بولتا ہے، روکھے لہجے میں بولتا ہے، یہ میرے دل کو چیر گیا ہے، اس کا یہ سخت لہجہ، ہر وقت سخت لہجے میں بولتا ہے تو میرا دل ہٹ گیا ہے۔ اب نے کہا معاف کر دو، کہ میرا جی نہیں چاہتا، بیٹا مردہ پہ ہے، دل ایک جہان ہے، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا اچھا میں بلال کو کہتا ہوں وہ لکڑیاں اکٹھی کرے اور اس میں تیرے بیٹے کو ڈال دے اور آگ لگا دے، پھر کچھ کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو مجھے برداشت نہیں، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابی رسول نبی سرانے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، وہ تو دیکھتے تھے جنت اور دوزخ کو، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ایھا الناس اسمعوا، لوگوں غور سے سنو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے پہنچے مدینہ، ماں اور بیٹا، مسجد میں جہاد کی سنی ترغیب تو آئے اور ہتھیار اٹھا کے تیاری کرنے لگے۔ ماں نے پوچھا کدھر جا رہا ہو؟ کہ جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہ تو مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ کہ تو اللہ کے حوالے۔ کہ میں اکیلی ہوں، کوئی خاندان کا نہیں ہے۔ کہ نہیں ماں جی میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ ان کا یہ جو میں نے تجھے دودھ پلایا تھا اس کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہ نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار اٹھا کے چل پڑے۔ تو انہوں نے ایک اور آدمی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پیغام بھجوایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ یہ کر کے گیا ہے۔ تو ہمارے نبی کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی؟ ہم تو گریبان پاڑ دیتے ہیں، گالیوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آپ ناراض ہیں حضرت انس سے، وہ ادھر سے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے تھے، اتنا میرے نبی کی ناراضگی ہوتی۔ ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ناراض ہے۔ اتنی میرے نبی کی ناراضگی۔ کبھی زندگی بھر ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں کیا۔ دیکھو سوشل میڈیا کیسے بھرا پڑا، اس کو دفع کرو۔ ممبر پر بیٹھے خطیب کیسے عزتیں اور پگڑیاں اچھال رہے ہوتے۔ ہمارے مدارس میں دینی حلقوں میں سیرت نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے۔ فقہ 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 فقہ، وہ کیسے جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے، بیوی کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ اللہ نے ان رشتوں کی قیمت ہمیں بتائی ہے، اللہ نے بٹھائی ہے۔ آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ ابو ہریرہ کو پتہ لگا کہ وہ آ گیا، رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کہا تجھے ماں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تجھے خیال نہیں آیا، اور تو ہتھیار اٹھا کے جہاد کے لیے نکلا ہے، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس جا۔
اپنی ماں کے پاس رہ، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں جہاد کے لیے۔ آپ نے کہا الک امک، تیری ماں ہے؟ کہا جی۔ کہا اذهب فیہا جاہد فإن الجنۃ تحت قدمیہا، یہ اس مقام کی حدیث ہے۔ کہا واپس جا اور ماں کی خدمت کر کے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کی شاخ ہوگی عامر، قبیلہ ہوگا قرن، کالے رنگ کا ہوگا، برس کی بیماری ہوئی ہوگی، لیکن ایک سفید داغ اس کی کمر پہ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ وہ دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے اللہ کے نبی، صحابی کہاں اور تابعی کہاں، اور صحابی بھی عمر اور علی۔ تو انہوں نے آپ نے ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا، کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی بھی خالی اللہ نہیں موڑتا، دعا کرانا۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، آخری شہادت بھی حج کر کے آ رہے تھے، اس کے بعد ذی الحجہ کے آخری دن ہر سال پوچھتے او بھائی کوئی اویس، کوئی اویس۔ کئی سال گزر گئے تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا، اور جو جہاں پر اس کا بادشاہوں کا محل ہے مہمان خانہ، یہ اس پر کھڑے ہو گئے، کہا سارے حاجی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ کہا بھائی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو۔ تو سارے بیٹھ گئے، ایک بڑا مجمع یمن کا کھڑا رہا۔ کہا بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ اور قرنی وہ کھڑے رہو۔ تو ایک اچھا مجمع ان کا بھی کھڑا ہو رہا، باقی بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے سارے بیٹھ جاؤ اور قرن کی شاخ عامر کیا کوئی ہے تو وہ کھڑا رہے۔ تو ایک آدمی بچا، وہ کھڑا۔ آپ نے تصدیق کی، تم عامر کی شاخ ہو؟ جی۔ قرن قبیلے سے؟ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا۔ پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو پاگل سا ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا نہیں پاگل وہ نہیں، تو ہے۔ کدھر ہے؟ کہا اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا، اونٹنے پر دوڑ لگائی اور عرفہ پہنچے تو وہ تو اس وقت بالکل صاف میدان تھا، نظر آتا تھا۔ ایک آدمی چھوٹے چھوٹے کیکر اس کے نیچے نماز پڑھ رہا اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ جب انہوں نے شکل دیکھی تو پہچان آ گئی، لگتا تو وہی ہے۔ دونوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا دو اجنبی لوگ آ گئے ہیں، تو نماز کو مختصر کر دیا۔ جب سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہنے لگے یہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو ان کو نا تھوڑا سا غصہ آ گیا، کہنے لگے اور تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ انٹرویو تو میں کہہ رہا ہوں الفاظ، اور تم کون ہو میرے سے تعارف کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ عمر بن خطاب ہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ پھر تو وہ ہل گئے، ہاتھ جوڑے معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں اب میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر نے کہا کمر سے کرتا ہٹا۔ کرتا ہٹایا تو وہ سفید برس پھل بہری جو اس کا داغ تھا۔ کہنے لگے ہاتھ اٹھا اور دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے؟ میں تو آپ کی خاک کے برابر نہیں۔ کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، اور ماں کی خدمت سے یہ مرتبہ پایا ہے کہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اٹھا۔ وہ رونے لگے، ان سے الفاظ ہی نہ نکلیں۔ تو روتے روتے انہوں نے پتہ نہیں کیا دعا کی، وہ تو کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں سے کہا جائے اویس سے دعا کرواؤ، ساری دنیا اویس سے بھر جائے، عمر علی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ ماں کی دعاؤں نے، ماں کی خدمت۔ میں یمن گیا تو میں نے کہا یار وہ قرن دکھاؤ مجھے، میں نے تو دیکھنا ہے اویس کرنے کی جگہ۔ تو مجھے لے گئے کالے پہاڑوں میں، ایک دیہات تھا پرانا سا، اس میں ایک درخت نہیں تھا جس کا میں کوئی سایہ ہو، ایسی ویران سی جگہ تھی۔ پھر آپ نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا تو اللہ فرمائے گا سب کو جانے دو، اویس کو روک دو۔ وہ ایک دم خوف زدہ ہو کے کانپنے لگ جائیں گے، یا بوئے تلے آ کے پیچھا موڑ رہے ہیں، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا دروازے پہ آ کے؟
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھ، تو پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے جہنم میں جانے والے، فرمانے لگے یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جس جس کی طرف تو انگلی کرے گا نا اس کو تیری تو خیر جنت میں ڈال دوں۔ تو نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ آج جو بخشوانا چاہتا ہے بخشوا، لیکن ماں باپ کا بھی قصور ہے، انہوں نے ان کو اے لیول او لیول کتنے اے کتنے بی کتنے سی بیڑا بورڈ چھڑیا نے آپے۔ 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے، وہ اسکول نہیں چاہتا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اس کے سارے نیوران محبت کے جل جاتے ہیں۔ اس لیے اولاد نافرمان ہے کہ اولاد کو سایہ دینے کا جو ٹائم تھا 3 سال بھی کوئی عمر ہے بچے کو اسکول بھیجنے کی، کہا جی پھر داخلہ نہیں ملے گا، فیوچر خراب ہو جائے، تھوڑا بیڑا بڈھے فیوچر تو تسی آپ خراب کر چھڑے، روندے بچوں نے اسکول کر لے، روندے نو لے آ رہے ہو، وہ تمہارا بن ہی نہیں سکتا۔ اگر اے او لیول اور ان ڈگریوں پر رسک ہوتا تو یہ ان پڑھ تو سارے بھوکے ہوتے، وہ سارے بڑے جو بنے ہوئے ہیں نا گروپس، ان کے وڈ کے سب ان پڑھ تھے، انگوٹھا چھاپ تھے۔ اللہ نے ان کو رزق دیا، اور رزق تو یہاں لکھا ہوا ہے ماتھے پر۔ 3 سال کا بچہ اسکول بھیج رہی کہ پھر ٹائم لیٹ ہو جائے گا۔ اور ایک اشتہار مجھے پڑھایا، یہ ایک اسکول کا میں نام نہیں لیتا، ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، سانو تسی پیسے دے دیو، اسی ادھر گوں بھی دھواں گے پیشاب بھی دھواں گے۔ وہ ظالموں، تم ماں باپ ظالم ہو جنہوں نے اپنی اولاد کو تباہ کر دیا۔ اتنا احساس سے کمتری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے گھر میں پیدا کیا، میری طاقت تو نہیں، اللہ کا تھا، تو مجھے میرا باپ کہہ رہا ہے یہ تو مولوی بن گیا تھا، تینوں پوچھے گا کون؟ تو مولوی بن گیا تھا، کھاوے گا کتوں؟ اتنی زمین چھڑ کے گیا خود، تو مجھے کہہ رہا ہے جو تم مولوی بن گیا تو کھاوے گا کتوں؟ تینوں پوچھنا ہی کسی کوئی نہیں۔ آج میرا پیو جیندہ ہوں تو اللہ انہوں وکھا دینا ہے 6 بر اعظم میں تو لوگوں پہچان لیں۔ اور رزق تو یہاں لکھا ہوا ہے۔ انسان بنانا والدین کے ذمے ہے، انسان بنانا۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ نہ رشتہ ہے، نہ خون ہے، اور نہ معاوضہ ہے۔ اچھا، یہ اسکول والے اربوں روپے کماتے ہیں، اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ٹیچر اور مس ان کو معمولی سی تنخواہ ہوتی ہے، جس سے مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ تو ایسے کہ لطیفہ بنا ہوا ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں کہو CUP سپ، تو وہ بچے کہنے لگے نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے۔ کہا نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں کہو CUP سپ۔ کہنے لگے میڈم CUP سپ نہیں ہوتا، CUP کپ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، CUP کپ نہیں بن سکتی۔ اربوں روپے کا ان کا سالانہ نفع ہوتا ہے۔ میں نے تلمبے میں اسکول بنایا ہے، میں نے تو کمائی کے لیے نہیں بنایا، اس کو لاہور کے سینٹ کے بلڈنگ ہے، اور ہر کمرے میں انورٹر لگا ہوا ہے، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن، سردیوں میں گرم اور بالکل نئے۔ اور چونکہ میرا کمائی کا کوئی اس سے ذوق نہیں، شوق نہیں، کتنے سال تک تو میں خود ڈال کے چلاتا رہا۔ اب چند سالوں سے وہ اپنے، چونکہ ہم وہاں فیسیں نہیں بڑھا سکتے 20,000 25,000، وہ تو ان لوگوں کے بچے ہیں جو مہینے میں مشکل سے 20-25,000 کماتے ہیں، تو ہم کیسے ان کی فیسیں بڑھائیں؟ تو ہم نے اس نیت سے نہیں اسکول بنایا، ہم تو بنایا کہ بچوں کو ایمانی ماحول میں اسلامی اخلاق کے ساتھ ان کو تعلیم دی جائے۔ تو ہمارے تو ادارے بھی کاروباری بن گئے، ماں باپ بے وقوف بن گئے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا ہے، اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ اور فیوچر موت سے شروع ہوتا ہے، فیوچر موت سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ماں باپ بہت بڑے مجرم ہیں جو اولاد اور ان میں رشتہ کٹ جاتا ہے، پھر ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بچہ بات کر رہا ہے، ماں کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوڑتا ہے، ہاں بولو سن رہی ہوں، اور بکو بھی صحیح سن رہی ہوں۔ اس کے اندر کیا ڈال دیا ماں نے؟ زہر۔ باپ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے،
دفتر کے کام گھر میں بیٹھا کر رہا ہے، اور تسی مر جانا ہے، کہیں چھڑ جانا ہے، چلو گھر آ کے تو چھڑ دیو کاروباری گلاں، کاروباری لیپ ٹاپ، اپنی ماں کو ٹائم دو۔ پرائم اس کو کہتے ہیں پرائم ٹائم، کہ تم ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھو، کوئی چیز بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے، خلل نہ ڈالے، ورنہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب آئی کانٹیکٹ ٹوٹتا ہے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کرو، صرف اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا بولنا بند ہو جائے، میں نہیں بول سکوں گا، کہ انسانی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے، اس سے ریز شفٹ ہوتی ہیں، یہ بلوٹوتھ ہے، یہ تم نے اتنے چڑھا دیتا تو ہن تھوڑے پتر نے کیویں تھوڑی محبت دل چ لے آنی، وہ دوستوں سے ہی دوستی لگائے، وہ لڑکیوں کو سہیلیاں بنائیں گی، تمہیں تو نہیں بنائیں گی، کہ تم نے ان کو وہ انصاف نہیں کیا ان کے ساتھ۔ ان کو صحیح ٹائم وہ ہے جس میں دونوں ماں باپ فارغ ہوں بچوں کے ساتھ، بچوں والی باتیں کریں، بیٹھ کے نصیحتیں نہ کریں، بچوں والے لیول پہ اتر کر ان سے بات کریں۔ میرے نبی نے 7 سال حسن کے ساتھ، 6 سال حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، ٹوٹل 3-4 حدیثیں امام حسن سے ہیں، امام حسین سے ہیں، باقی سب اپن کے ساتھ کشتی کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کی دوڑیں لگواتے تھے۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں، اور حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، وہ ان کو دبا رہے تھے، تو آپ کہتے ای ہے یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش۔ جب 3-4 دفعہ حسین کو تھاپڑا دیا تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی، وہ تو ماں تھی، دونوں کے لیے دل برابر تھا، یا رسول اللہ اب حسین کو ہی تھاپڑا دے رہے ہیں، تھوڑا حسن کو بھی دے دیں۔ فرمایا فاطمہ میں کیا کروں، یہ جبریل کھڑا ہے میرے ساتھ، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، میں بھی اس لیے حسین کو تھاپڑا دے رہا ہوں۔ یہ گھر کی زندگی ہے میرے نبی کی، محبت، اظہار محبت۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اب بتاؤ، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اس کے لیے عورت کا جنت بھی کچھ نہیں۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے عرب میں بیوی سے اظہار محبت کرنا یا لوگوں میں کہنا مجھے بیوی سے بہت پیار ہے، یہ عیب تھا بڑے لوگوں میں، اور معشوقوں سے شاعری بھری پڑی۔ میں ابھی آپ کو لیلا مجنو کی پورے قصیدے سنا سکتا ہوں، عشق معشوقی۔ یہ ایک فخر تھا، جیسے آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ عرب کا، جاہلیت کا عرب، وہ ان نقشوں سے پاک تھا تو یہ سب چلتا تھا۔ تو بیوی سے مجھے محبت ہے، تو عیب تھا۔ اس ماحول میں مسجد بھری میں ایک صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے یوں نہیں کیا کسی کو نہ پتہ چلے میں بتا رہا ہوں، نہیں، آپ نے کہا عائشہ سے، اتنے زور سے کہا کہ سارے کمب گئے، وہ پوچھنے والا بھی کمب گیا، ہو سکتا ہے ایک ہی بنی کہ نہیں یا رسول اللہ میری مراد بیوی نہیں ہے، میری مراد ہے مردوں میں کون زیادہ آپ کو محبوب ہے۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ میرے نبی نے سکھایا یداعب اہلہ، کھیلتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تم ساری دنیا دن کی ٹینشنیں سر پہ لے کر آتے ہو، آتے ہی بیوی پہ چڑھ جاتے ہو، میں تھک کے آیا ہوں، میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے نہ بلاؤ، نہ کرو اتنے کام، تھوڑے کر لو، ادھر بھی ٹنگ اڑائیے، ادھر بھی ٹنگ اڑائیے، ادھر بھی بھجدے پین، ادھر بھی بھجدے پین، نہیں تو گھوڑا بھی نہیں ٹر سکتا تھے، تسی کہ میں ٹرنا۔ وہ آرام سے رزق کماؤ، اللہ مقدر کر پہنچائے گا، اللہ کی قسم پہنچائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا لکھا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا اللہ۔ جبریل نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کوئی نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق کھا نہ لے، لہذا حلال کماؤ اور تقوی اختیار کرو، سوکر ہوگی۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا اپنا مشن بناؤ، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سیاستدان بن جائے، پتہ نہیں کی بن جائے، پر انسان نہ بنائیں۔
اس لیے ہمارے ادارے غیر انسانوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی ایک کام بغیر پیسے کے کر کے دکھا تو وہ آگے انسان ہی نہیں بیٹھا ہوا، تو اندر سے تو بھیڑیا ہے وہ، اس کے پہلے مجرم اس کے ماں باپ ہیں۔ بعض بیویاں جو کہتی ہیں ہمیں پیسے لا کے دو، ہمیں یہ چاہیے، چاہے حرام سے ہو، چاہے حلال سے ہو، چاہے رشوت سے ہو، مجھے تو یہ چاہیے، یہ بھی برباد ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، آپ حال پوچھنے گئے، ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ وہ بڑے سردار تھے، ورنہ چاہتے تو ان کو باہر ہی کھڑا کر دیتے، تو ان کو باہر کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے اندر سے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں ہے چہرہ چھپانے کے۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار زوجہ علی مرتضیٰ، والدہ حسن حسین زینب ام کلثوم، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی ایسے کہ بیٹی یہ لے لو، اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ اندر گئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ تو وہ سینے سے لگ کے رونے لگی، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ان کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ان کا ماتھا چوما، اور آپ بھی رونے لگ گئے۔ بیٹیاں وہ نازک رشتہ ہے جو بڑے بڑے جگر والوں کو رلا دیتا، پر ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ہی ظالم، کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں تو سارے گھر کی نوکرانی بن جاتی، وہ جس کے لیے گئی ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک لڑکے کے ساتھ یہی گئی ہے لیکن وہ سارے گھر کی نوکرانی ہوتی۔ وہ یہ بے وقوف جا میری ماں نو سلام کر، تو سلام کیوں نہیں کیتا؟ وہ بے وقوف ہے، تیرے ذمہ ہے نا کہ وہ دے ذمہ، تو میری ماں نو چاہ نہیں پوچھی، تو میرے پیو ناشتہ نہیں دیتا، تو میری ماں دا سر نہیں جھسیا، یہ تیرے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے نبی جو اتنے پتھر کھا کے احد میں دانت توڑوا کے آنسو نہیں نکلے، فاطمہ کے آنسو نے اتنی عظیم ہستی کے ایسے باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے، کیا منظر ہوگا، میرا رب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ رب کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہونی علیک یا بنیا والذی بعث اباک بالحق ما رکت من ثلاثۃ ایام طواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک نوالہ نہیں کھایا، میں چند گھنٹے فاقے سے رہوں تو مجھے سر میں درد ہو جاتا، اور میرا نبی 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں ایک نوالہ نہیں کھایا، ایک نوالہ۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراکا متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں پھیکا پڑ گیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، اپنے سے پیٹ پہ انگلی رکھی ہے، یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات قبض منذ ثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں دیا۔ کوئی حرام کھانے کا راستہ ہمارے لیے بچتا ہے؟ اور ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، کروٹیں بدلتے جا رہے، حضرت عائشہ بھی پریشان ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے آپ کو۔ پھر ایک دم آگے بڑھے اور یہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا اور ایسے نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو بھوک کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ آپ اٹھے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی۔ تو آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ آپ 2 ہاتھ ہی تو اٹھانے، اللہ سب کچھ حاضر کر دے۔ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء جو آئے وہ انہی مشقتوں سے گزر کر گئے، میں بھی اسی مشقت سے گزر کے جاؤں گا۔
پھر فرمایا بیٹی اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے آگے آ جائے، لیکن میں نے نہیں مانگا، میں نے نہیں مانگا۔ اور بیٹی تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، سرداریاں بریانیاں کھاون نال نہیں لبھیاں ہیں، ایڈے ایڈے پیس اگو پے ہوندے پلیٹاں اینج بھر دین جویں ہمالیہ پہاڑ ہوندا، ایتھوں تائیں جو اینج غائب ہو جاندیاں پیٹ وچ کہ پتہ نہیں کدے وڑ گئیاں کدوں نکلی۔ میری بیٹی تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سرداری بھوک کے راستوں سے ملی ہے۔ تو بھائیو موت تو سب کے لیے ہے، ایک دن ہم سب میں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ماں کا جانا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ دعائیں نہیں مل سکتی۔ 57 سال ہو گئے آپ کی والدہ کو مرے ہوئے اور آپ حج کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے۔ آپ 6 سال کے تھے، آج 63 سال کے ہیں، ٹھیک؟ جب ابوا پہنچے تو آپ نے اونٹنی کا رخ پہاڑوں کی طرف پھیر دیا۔ اس وقت کوئی 40-50 ہزار، جب مکے سے نکلے تھے مدینہ سے تو 12,000 تھے، تو راستے میں بڑھتے بڑھتے 40-50 ہزار ہو گئے تھے ابوا میں۔ تو جب ادھر مڑے تو جو نیا مجمع تھا وہ حیران پریشان، بھائی ابوا تو ادھر ہے، آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ پرانیوں کو پتا تھا کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے سب کو اشارہ کیا، چند قریبی ساتھی ساتھ ہو، آپ گئے اسی پہاڑ کے دامن میں، اونٹنے کو بٹھایا، احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، آپ پہاڑی پر چڑھے اور ماں کی قبر کے سرہانے ایسے اپنی ٹانگیں اٹھائیں جیسے بچہ اٹھاتا، اور یوں ان کو گوڈوں کو یوں ہاتھوں میں لیا اور ایسے سر رکھا اور رونا شروع کیا۔ جب بچے نے لمبا رونا ہو تو وہ یہ ایکشن بنا تھا، اتنا روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی، احرام بھی تر ہو گیا، سینہ بھی تر ہو گیا، بلک بلک کے 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو گئے ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات میں یہیں رہوں گا، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ تو ماں کی قبر کے ساتھ وہ رات آپ نے گزاری، اور پھر اگلے دن قافلے کو مل کر آگے حج پر تشریف لے۔ جن کے زندہ ہیں قدر کر لو، ان کی دعائیں لو، ان کے لیے کوئی چھوڑ نہ پڑے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا والد تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر توڑ دو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ، کھولو گے تو جنت استقبال کرے گی۔ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کرو۔ میں نے ایک نوجوان کو سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تک بنایا کی؟ جب تو چھوٹا سا تھا تو تجھے پالا کس نے تھا، اور تجھے یہاں تک پروان چڑھانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ تو اولادیں باپ کو کہتے ہیں تو میرے واسطے کیتا کی۔ 15 سال کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جاؤ خود کماؤ، بالغ ہونے کے بعد۔ تو ماں چلی گئی نا، اب واپس نہیں آ سکتی، یہ رشتہ تو خلا ہے، باپ چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کی زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں تو جتنا وقت ملتا ہے ان کی دعائیں لے لو، وہ چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب رکھو۔ 1988 میں میرے والد فوت ہوئے، 2001 میں میری والدہ فوت ہوئی، میں 20 نفل ان کے لیے پڑھتا ہوں، الٹا ہوں سیدھا ہوں، ہاں زیادہ سفر زیادہ تھکن ہو تو پھر 20 سے کم کر دیتا ہوں۔ میں 20,000 نفل بھی پڑھوں روزانہ تو بھی میں ان کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان، یہ ایران میں ہے، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچا ہوں اور پیدل سارا حج کرایا ہے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ ان کا ولا تلقتن واحدہ، تلقہ کہتے ہیں جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کی دردیں لگتی ہیں نا تو وہ لہروں کی طرح آتی ہیں، ایک لہر آتی ہے اس پر وہ چیختی ہے چلاتی ہے، پھر وہ لہر تھم جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری لہر آتی ہے۔ کئی عورتوں کو گھنٹوں یہ دردیں لگی رہتی، دن گزر جاتا ہے دردوں میں تڑپتے تڑپتے تڑپتے۔ تو اس نے کہا خراسان سے ماں کو لے کر مکے آیا ہوں، مکے سے سارا مینا
عرفات، مزدلفہ، مینا، طواف زیارت، یہ سارا پیٹھ پہ بٹھا کے حق ادا ہو گیا تو انہوں نے کہا تجھے جنتے ہوئے تیری ماں کو جو دردیں لگی تھیں ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں، ولا طلقۃ واحدہ، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اپنے ماں باپ کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو، بھائی بہنوں کو پہچانو،